بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں محمد نصر اللہ۔ آج ہم بجٹ پہ بات کریں گے۔ بجٹ سے پہلے بہت سے پولیٹیشین نے، بہت سے اینکر حضرات نے، بہت سے سیاستدانوں نے اور بہت سے عام انالیسس کرنے والے لوگوں نے یہ پریڈکشنز کی تھیں کہ بجٹ پاس نہیں ہوگا، یہ جہانگیر ترین کا گروپ یہ رول پلے کرے گا، پی پی کا گروپ یہ رول پلے کرے گا، اپوزیشن یہ کام کرے گی۔ اس طرح کر کے خان بجٹ پاس نہ ہوا تو جولائی کے اندر اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی، جولائی کے اندر پارلیمنٹ میں ایک تہلکہ مچ جائے گا، سیاست میں ایک بھوچال آنے والا ہے۔ مگر کچھ بھی نہیں ہوا، ایز اٹ از بجٹ منظور ہو گیا اور سب اسی تنخواہ پہ اسی دیہڑی پہ اب بھی کام کر رہے ہیں۔ اور بجٹ کا منظور ہونا ایک خوش آئند بات ہے، چونکہ دوسرا ایک اس میں ٹیکنیکل وجہ بھی ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ نون لیگ اور پی پی کو پتہ ہے کہ اگر پارلیمنٹ کے اندر یہ روایت پڑ گئی کہ آج ہم نے پی ٹی آئی کا بجٹ منظور ہونے سے روکا یا اس کے اندر ہم نے کوئی خلل اندازی کی یا کسی قسم کی ہنڈرنس پیدا کی تو کل کو یہ ٹائم ان پہ بھی آ سکتا ہے۔ اور بجٹ کا منظور پارلیمنٹ کے اندر نہ ہونا، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد پارلیمنٹ کی اور پولیٹیکل سینیریو کی کیا سینیریو بنتا ہے۔ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ بجٹ اسمبلی کے اندر پاس نہ ہو۔ بجٹ نے پاس ہونا تھا اور بجٹ پاس ہوا۔ اس میں آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس میں اپوزیشن کی کوئی سٹرینتھ موجود نہیں تھی یا اپوزیشن کے ارکان پارلیمنٹ کے اندر موجود نہیں تھے۔ بعض چینلز نے 80 کے قریب، بعض نے 96، بعض نے 90 کے قریب لوگوں کی تعداد بتائی ہے، اپوزیشن کے لوگ بھی موجود تھے۔ مگر آپ نے دیکھا ہے کہ یہ آپس میں تو گتھم گتھا ہوتے ہیں، لیکن جب یہ موقع آیا اس میں تمام نے بیٹھ کے پرسکون انداز میں عمران خان کی تقریر سنی۔ گو کہ یہ ڈیموکریٹک اور جمہوری روایتوں میں سے ایک اچھی روایت ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہونا ہی ایسا چاہیے۔ لیکن جب اسد عمر تقریر کر رہا ہو، جب خورشید شاہ تقریر کر رہا ہو، جب خواجہ سعد رفیق تقریر کر رہا ہو، جب شاہد خاقان عباسی تقریر کر رہا ہو، پھر بھی یہ ماحول ویسا ہی ہونا چاہیے، پھر بھی دست و گریبان نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں کہ خان کی تقریر پہ اپوزیشن نے کیوں شور شرابہ نہیں کیا۔ دوسری بات جو بہت زیادہ خوش آئند ہے وہ یہ بات ہے کہ اس اسمبلی نے ایک دوسرے کے اوپر جوتے اچھالتے ہوئے لوگوں کو دیکھا، دست و گریبان کرتے ہوئے دیکھا، قراردادیں پھاڑتے ہوئے دیکھا، تھپڑ مارتے ہوئے دیکھا، گالم گلوچ کرتے ہوئے دیکھا۔ اپنے سیاسی 2-2 ٹکے کے جو لیڈر ہیں ان کے لیے ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالی دیتے ہوئے دیکھا۔ مگر بڑے عرصے کے بعد پاکستان کی عوام، پاکستان کی پارلیمنٹ اور پاکستان کے لوگوں نے یہ نظارہ دیکھا کہ پاکستان کی اسمبلی کے اندر پاکستان زندہ باد کے نعرے گونجے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعرے گونجے، پاک فوج زندہ باد کے نعرے گونجے۔ یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے، چونکہ یہ جو سیاسی نمائندے ہیں ان کو عوام منتخب ہی اس لیے کرتی ہے جا کے عوام کے جذبات کی یہ ترجمانی کریں، نہ کہ ادھر اپنے لیڈروں کے لیے تو تھپڑ ماریں، اپنے لیڈروں کی وقار کے لیے یہ گالی گلوچ بھی کریں، اپنے لیڈروں کے تحفظ کے لیے یہ ایک دوسرے پہ لان تان بھی کریں، مگر پاکستان کے اداروں، پاک فوج اور پاکستان کی جو نظریاتی سرحدیں ہیں ان کے بارے میں کوئی بات نہ کریں۔ یہ بڑے سالوں کے بعد یہ پہلا موقع آیا ہے کہ لوگ ایک قسم کے فرتے جذبات سے، کئی لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے وہ منظر دیکھ کر جب خان کی تقریر کے دوران یہ مناظر عوام نے دیکھے ہیں۔ اور تیسری جو بات اس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ کہ خان نے ایک عوامی تقریر بڑے عرصے کے بعد کی ہے۔ گو کہ اپوزیشن کے ساتھ اس لائٹ موڈ کے ساتھ، اس نرم رویے کے ساتھ تقریر کرنا عمران خان کی سرشت میں شامل نہیں ہے، مگر بڑے عرصے کے بعد انہوں نے اپوزیشن کو کوئی خاص تنقید کا نشانہ نہیں بنایا۔ اور دوسرا جو انہوں نے افغان ایشو پہ، جو امریکن ایشو پہ، جو پاکستان کی اکنامک ایشوز پہ، جو پولیٹیکل ایشوز پہ جو انہوں نے بات کی ہے وہ در حقیقت عوام کے جذبات کی انہوں نے ترجمانی کی ہے۔ اور بڑے عرصے کے بعد یہ بات بھی ہوئی ہے کہ کوئی ایسا لیڈر آیا جس نے فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کر پاکستانی قوم کے جذبات کی ترجمانی سے کی ہے۔ اب اس کا تھوڑا سا انالیسس کرتے ہیں ڈیفرنٹ اینگل سے۔ عوام کے جذبات کی ترجمانی کی حد تک تو ٹھیک ہے اس میں، مگر یہ قوم کو ایک عادت پڑ چکی ہے کہ قوم ایک پاپولر جو بیانیہ ہے وہ سننا چاہتی ہے، ایک تھرل قسم کی تقریر سننا چاہتی ہے۔ تقریر تو اس قوم کی شاید یادداشت کے اندر شامل نہیں ہے، بیان اور تقریر تو اس سے بھٹو صاحب کئی گنا زیادہ اچھے دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے بڑی ساری قراردادیں انہوں نے کھڑے ہو کے پھاڑی، بازو بھی ان کے اوپر ہوتے تھے۔
اور یہ بھٹو صاحب بہت اچھا کام کر لیتے تھے، اس کے بعد بے نظیر تقریر بہت اچھی کر لیتی تھی، مگر عوام کو بھی اس کی عادت ایک پڑ چکی ہے، پاپولر بیانیاں سننے کی عادت پڑ چکی ہے۔ ابھی عمران خان نے اس تقریر کے اندر جو کہا ہے اس میں چند ایک پوائنٹس کا ہم تجزیہ اور انالیسس کرتے ہیں۔ عمران خان نے ادھر بات کی ہے ناانصافی کی کہ کوئی معاشرہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بھی انہوں نے اس میں کوٹ کیا ہے کہ کوئی معاشرہ ظلم پہ تو قائم رہ سکتا ہے مگر ناانصافی پہ قائم نہیں رہ سکتا۔ عمران خان صاحب نے یہ بہت اچھی بات کی ہے۔ ریاست مدینہ کا تصور ایسا ہی ہے، ہر شخص کو، وہ غریب ہو یا امیر، بڑا ہو یا چھوٹا، وہ اس کو انصاف ملنا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی یہ جرم کرتی تو اس کا بھی ہاتھ قلم کر دیا جاتا، مگر عمران خان فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے یہ کس منہ سے بات کر رہے ہیں؟ اگر وہ انصاف کے اتنے بڑے علمبردار ہیں تو ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے جو لواحقین آج تک دربدر ہو رہے ہیں، عمران خان ان کو انصاف دیں، کیوں نہیں انصاف دیا؟ ایک تو پورشن ماڈل ٹاؤن کا جو عدلیہ کے اوپر ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عدلیہ اس کے فیصلہ جات کرے گی، ایک جو ایگزیکٹو ڈیسیژن ہے، جو سیاسی مطلب کہ کیسز بنائے گئے تھے وہ تو سیاسی گورنمنٹ نے ختم کرنے ہیں، چیف منسٹر کے قلم سے ہونا ہے۔ وہ ان کے 14 لوگ بھی شہید ہوئے، انہوں نے گولیاں بھی کھائیں اور وہ کیس بھی بھگت رہے ہیں، اور وہ آج تک جو عمران خان کی گورنمنٹ جو ان کے کیس ختم کر سکتی ہے وہ بھی نہیں کر رہی ہے۔ یہ ہے عمران خان کے انصاف کا معیار۔ اور اس کے بعد عمران خان صاحب بتائیں کہ ثانیہ ساہیوال کا کیا ہوا، جس کو عمران خان نے پریس کانفرنس کے دوران بڑا سینہ ٹھوک کے کہا تھا کہ یہ میرے لیے ایک ٹرائل کیس ہے، قوم کو اس سے پتہ چل جائے گا کہ ہمارے انصاف کی ڈائریکشن کیا ہوگی۔ عمران خان صاحب کو ثانیہ جو بلدیہ فیکٹری کا ثانیہ ہے اس کا حال نظر نہیں آتا؟ عمران خان صاحب کو مطلب کہ جو بلوچ ہے لیاری والا، اس کا حال نظر نہیں آتا کہ اس کے کیسز کا کیا حال ہو رہا ہے؟ عمران خان صاحب یہ کس منہ سے انصاف کی بات کر رہے ہیں؟ کیا انصاف امیر اور غریب کے لیے ایک جیسا ہے؟ کیا انصاف کا وہی معیار ہے جو قاضی فائز عیسیٰ کو انصاف مل رہا ہے، جو سرینا قاضی کو مل رہا ہے؟ کیا انصاف کا وہی معیار ہے جو فواد چودھری، افضل چند اور دیگر سیاسی لوگوں کے لیے ہے؟ کیا امیر اور غریب کا اس میں کوئی فرق نہیں ہے؟ بتائیں عمران خان صاحب۔ اگر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں تو عمران خان صاحب پھر یہ بتائیں کہ میں ان اداروں پہ کام کر چکا ہوں، اتنے پرسنٹ کام مکمل ہو گیا ہے، اتنے پرسنٹ رہتا ہے، یہ میں نے قوم کو اس اداروں کے لیے انصاف کے حصول کے لیے ریلیف دیا ہے۔ اگر یہ کام نہیں کر سکتے ہیں، اس طرف ابھی ڈائریکشن بھی نہیں ہوئی ہے انصاف کی طرف، تو عمران خان اسمبلی میں کھڑے ہو کے کس منہ سے بات کر رہے ہیں؟ پھر عمران خان صاحب نے ایک پاپولر بیان دیا اور بیان بازی کے بعد کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے میرٹ کی بات کی۔ میرٹ کی بات کی، آپ کو سب سے بڑی باقی چیزیں چھوڑ دیں، سب سے بڑی اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے جو پنجاب کا چیف منسٹر لگایا ہوا ہے وہ کیا میرٹ پہ لگایا ہے؟ قوم کو صرف اس بات کا جواب دے دیں۔ میرٹ کی جتنی دھجیاں آپ نے اڑائی ہیں اتنی تو شاید کسی نے اڑائی ہوں، جتنی آپ مطلب کہ آپ بیانیاں کچھ اور رکھتے ہیں، فیس آپ کا کچھ اور ہوتا ہے اور آپ حقیقت میں کر کچھ اور رہتے ہیں۔ آپ کے قول و فعل میں تضاد ہے، یہ اپنے قول و فعل کا تضاد ختم کریں، یا عوام کو بتائیں کہ میں بھی افتخار محمد چودھری جس نے بڑے بازو اوپر چڑھا کے مطلب کہ انصاف کے بول بالے کے لیے ایک پورے ملک کے اندر مہم چلائی تھی، وہ سپریم کورٹ کے اندر ایک سموسے پہ بھی سو موٹو ایکشن لیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ قوم نے دیکھا ہے کہ جیسے ہی افتخار محمد چودھری گئے ہیں وہ کچھ نہیں ہوا۔ وہ بابا ڈیم والا ثاقب نثار صاحب، اس نے کتنا کچھ ہلا گلا کیا ہے، اس کے بعد ہوا کیا ہے اس انصاف کا؟ کیا عدالتوں کا سٹرکچر بدل گیا؟ کیا عدالتوں کا نظام بدل گیا؟ کیا عدالتوں کے اندر جو غریب در بدر پھرتے تھے وہ بدل گئے؟ کیا عدالتوں کے اندر پیسہ چلنا بند ہو گیا؟ کیا عدالتوں کے اندر لوگ بکنا بند ہو گئے؟ کیا عدالتوں کے اندر گواہیوں کا، شہادتوں کا پروسیجر ٹھیک ہو گیا؟ ہوا کیا ہے وہ بتائیں۔ اور میرٹ بھی اسی طرح، عمران خان بتائیں کہ میرٹ پہ کتنی بھرتیاں کی ہیں عمران خان صاحب نے۔ تیسری بات جو عمران خان صاحب نے کی ہے وہ امریکہ کو اڈے دینے کی بات کی ہے۔ یہ بھی ایک قوم کے لیے بڑی عزت اور وقار کی بات ہے کہ بڑے عرصے کے بعد پاکستان کے کسی پرائم منسٹر نے اس طریقے سے ایک طاقتور ترین اسٹیٹ کو کھڑے ہو کے نو کہا، اور ہم اس سے پچھلا پروگرام بھی اس پہ کر چکے ہیں، صرف خان کے 2 جملوں پہ، ایبسولوٹلی ناٹ پہ۔ مگر خان کا یہ کہنا کہ باقی پچھلے جو سارے گزرے ہیں، مشرف نے اڈے دے دیے تھے، یہ کیا تھا، خان صاحب مماثلت پیدا کریں نا کہ آج کی خارجہ پالیسی اور اس ٹائم کی خارجہ پالیسی کے اندر کیا فرق ہے۔ خارجہ پالیسی تو پولیٹیکل گورنمنٹیں چلاتی ہیں، مانا اس کو، لیکن خارجہ پالیسی میں کس نے انٹرونشن کر کے، کس نے اپنا رول پلے کر کے اس خارجہ پالیسی کو بہتر کیا؟ عمران خان صاحب یہ بتاتے ہوئے کیا شرم محسوس کرتے ہیں؟ کیا اس میں سارے کا سارا کریڈٹ خود لینا چاہتے ہیں قوم سے، یا پارلیمنٹ اور پولیٹیکل گورنمنٹ کو دینا چاہتے ہیں؟ جس ادارے نے
یہ تو پالیسی نواز شریف کے دور سے شروع ہو گئی تھی. جس ادارے نے اس میں اپنی ان پٹ دی اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کو زمین سے آسمان پر لے کے گئے ہیں, ان کا شکریہ ادا کرنا بھی بنتا تھا. دوسرا, اس وقت مشرف نے جب اڈے دیے, بتائیں کہ 56 اسلامی ممالک کا کیا حال تھا اس وقت کے لیے. بتائیں کہ امریکہ نے پچھلے 20-25 سال کی محنت کر کے کیسے دہشت گردی کا ایک بیانیہ کریٹ کیا تھا. آپ اس وقت نو کر ہی نہیں سکتے تھے, نو کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے. میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ والے حالات آج پیدا ہو جائیں تو عمران خان صاحب بھی نو نہیں کر سکتے ہیں. وہ ایک خاص سینیریو تھا جس میں پوری دنیا, وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو, امریکہ نے, برطانیہ نے اور یورپی ممالک نے ایک خاص قسم کا یہ بیانیہ پوری ورلڈ کے اندر ڈیولپ کیا تھا کہ کوئی بھی شخص, وہ عام آدمی بھی یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ آپ دہشت گردی کے حق میں کوئی بات کریں یا ان سے مذاکرات کی کوئی بات کریں یا ان کے لیے ڈائیلاگ کی کوئی بات کریں یا اپنی مطلب کہ کوئی ملک دوسرے ملک کو اپروچ کرتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہم آپ کے ملک کا کوئی اڈا لے کے آپ کے ملک کی سرزمین استعمال کر کے ان کو ختم کر سکتے ہیں. تو وہ سینیریو اور تھا. اس وقت مشرف نے جس سینیریو کے اندر فیصلہ کیا, وہ فیصلہ پاکستانی اسٹیٹ, پاکستانی اداروں اور پاکستانی قوم کے حق میں تھا. مگر ہاں, ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ عمران خان نے آج جو فیصلہ کیا ہے, یہ فیصلہ بھی پاکستانی قوم کے حق میں تھا. وہ اس دور کا تقاضا تھا, یہ اس دور کا تقاضا ہے. ہاں, بحیثیت مجموعی ہماری خارجہ پالیسی اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے بہت زیادہ امپروو ہوئی ہے اور پاکستان کی قوم, پاکستان کے اداروں, پاکستان کی پارلیمنٹ, پاکستان کے پولیٹیشین کو یہ کریڈٹ اس ادارے کو, اسٹیبلشمنٹ کو دینا پڑے گا. بہت شکریہ.